علیکم. آج تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ اچھا نیور مائنڈ. بہت شکریہ آج تشریف لانے کے لیے. میرا نام پلوشا شہاب ہے. میں ایک وکیل ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف جبران ناصر صاحب، جو ایک سول رائٹس لائر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں. اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایکٹیوزم کرتے ہیں، جب ہم سوشل جسٹس لائرنگ کرتے ہیں، یا ہم کسی بھی اور قسم کی کمیونٹی انٹرونشن کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ ہو، چاہے وہ trying to build communities of care, trying to create safe spaces، ان سب چیزوں میں جب ہم سس ہیٹ مردوں کا رول ایگزامن کرتے ہیں تو وہ ایز این ایلائی کس طرح سے اپنے آپ کو سیلف ایگزامن بھی کر سکتے ہیں، پوزیشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پوزیشنالٹی کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کاز کی مدد بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں میں تھوڑا سا ذکر چھیڑنا چاہوں گی جبران کی طرف بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ایکٹیوسٹ کی اپنے لیے بھی کمیونٹیز آف کیئر کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ان کمیونٹیز یا جو کازز وہ ایڈریس یا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا انٹروین کر رہے ہوتے ہیں جن میں ان کی ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ اور سوشل جسٹس لائرز ہوتے ہیں ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ پہ، ان کی اپنی سینس آف سیفٹی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ان کی انٹرونشنس کے. And of course, I'm looking forward to Jibran shedding some light on that as well. But I want to start by asking you about the numerous very high-profile child marriages cases that you've done. And as a feminist ally, as an ally of marginalized communities, how do you position yourself in them? How do you remain mindful of your own, different layers of privilege? And then how do you see these cases in the larger corpus of your activisty, lawyery and political work? علیکم جی. آپ سب کا اتوار کو اس پہر یہاں پہ آنے کا، شرکت کرنے کا، ہمیں سننے کے لیے شکریہ. بطور وکیل جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور آپ اس کا کیس لیتے ہیں، وہ کسی بھی نیچر کا کیس ہو، وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کلائنٹ کا انٹرسٹ سمجھنا اور کلائنٹ کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا کہ کلائنٹ کی خواہشات کیا ہیں، اور وہ خواہشات جب تک لیگل ہیں تب تک آپ اس کو سپورٹ کریں، اور اگر امورل ہیں تو مورالٹی میں جانے کا کام وکیل کا ہوتا نہیں ہے. ہاؤ ایور، چونکہ بہت سارے کیسز جو کرمنل لا کے اندر فال کرتے ہیں جس میں جینڈر وائلنس انوالوڈ ہے اور وکٹمز جو ہیں وہ خواتین یا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہاں ایز اے لائر میں ضرور جو بھی والدین میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری بچی گھر سے غائب ہو گئی ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے جاننا کہ بچی کے گھر چھوڑنے کی وجہ کیا تھی. کیا یہ ایسا کیس ہے جہاں والدین کی ابیوز کی وجہ سے بچی گھر سے گئی ہے؟ کیا یہ ایسا کیس ہے جہاں بچی خود گھر کے اندر کسی رشتہ دار سے ابیوز ہو رہی تھی اور اس نے رائے فرار اختیار کی ہے؟ یا یہ جینوئنلی ایسا کیس ہے کہ کہیں چھوٹی بچی کو زبردستی یا گروم کر کے، سیڈیوس کر کے، لیور کر کے کوئی بندہ انٹائس کر کے گھر سے لے گیا ہے اور اس بچی کو اپنے بھلے برے کا خود نہیں پتہ؟ چونکہ دیکھیں، شادی کے ساتھ آپ کے بہت سارے قانونی حقوق بھی جڑے ہوتے ہیں اور آپ کے بہت سارے مستقبل کے فیصلے جڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں ویسی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آپ جس لڑکے کے ساتھ جا رہی ہیں آپ اس کے خاندان میں، اس کی سسرال میں بھی جا رہی ہیں، اور آپ کی عمر اگر 13 سال ہے اور آپ کے بارے میں، چونکہ ہم ایک پیٹریارکل معاشرہ ہیں، آپ کی سسرال یہ بھی گمان کر کے بیٹھی ہے کہ یہ تو وہ ہے جو گھر سے بھاگ کے آئی تھی یا جس کو ہم بھگا کے لے کے آئے تھے، تو اس کے پیچھے کوئی سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے. ایجوکیشن ویسی آپ کے پاس نہیں ہے، نوکری آپ کے پاس ویسی نہیں تھی، آپ 13 سال کی چھوٹی بچی ہیں، آپ روٹی کے لیے بھی اور دال کے لیے بھی کمپلیٹلی ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اچھا، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آپ کو لے کے گیا ہے وہ صرف اس لیے لے کے گیا ہے چونکہ وہ بھی کم عمر کا ہے، وہ سے 19-20 سال کا تھا، آپ 14-15 سال کی تھیں، 4-5 سال کا ڈفرینس تھا، ایک دوسرے کو پسند کیا، محبت ہو گئی، شاید وہاں بہتر تربیت یا قانون کی نا سمجھی کہ 18 سال تک کا یا 16 سال تک کا ویٹ کرنا چاہیے، اگر ہوتا تو معاملات نہ خراب ہوتے. مگر بہت سے سینیریوز میں یہ سامنے آتا ہے کہ جو بچی کو لے کے گیا ہے وہ اس سے 30-40 سال بڑا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں پیڈوفیلیا کا معاملہ ہے جس کو کور دیا جا رہا ہے اس چائلڈ میرج کے نکاح نامے کو استعمال کرتے ہوئے. یا یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے کوئی ٹریفکنگ گینگ ہے
اور پاکستان میں جو لوکل ٹریفکنگ ہوتی ہے بہت سارے کیسز میں وہ نکاح کے ذریعے ہوتی ہے. ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا, ایک صاحب کی بچی چلی گئی, اس کو کوئی بھگا کے لے گیا, وہ اس کے پیچھے سدرن پنجاب میں ایک جگہ ہے کوٹ اڈو, وہاں پہنچے, وہاں پہ ان کو ایک صاحب ملے, بزرگ صاحب ملے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بچی میرے پاس ہے, ہمیں پتہ ہے ہمارے لڑکے نے غلط کام کیا ہے, میں لڑکے کا ماموں ہوں, آپ کی بچی میں نے اپنے گھر رکھ لی ہے اور یہ بڑی غلط چیز ہوئی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے, آپ پراپرلی ہم آپ کے گھر رشتہ لینے آئیں گے, اور فی الحال ہم آپ کی بیٹی کو حفاظت سے بھجوا رہے ہیں واپس, آپ فکر نہ کریں. اور ان سے 25-30 ہزار روپے بھی لے لیے واپس بھجوانے کے لیے بیٹی کو, وہ واپس آ گئے. تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ماموں ہیں وہ ایک اور کیس میں وانٹیڈ ہیں. ایک ایبٹ آباد کی لڑکی آئی تھی, جو اس لڑکے کوئی ایبٹ آباد سے لے کے آیا, 14 سال کی لڑکی, اس کو لا کے اس نے ماموں کو دیا, اس ماموں نے اس بچی کے 4 مہینے میں 4 مزید نکاح کروائے. ایک مہینہ وہ بچی الگ الگ مردوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا, بٹ انڈر دا کور آف اے نکاح نامہ. تو یہ اس طرح بھی ہیومن ٹریفکنگ ہمارے یہاں بہت ساری ہوتی ہے. تو اس طرح کے کیسز میں جہاں واقعی والدین کی غلطی نہ ہو وہاں پہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, بٹ جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ والدین بچی کو نقصان پہنچائیں گے, I am very open and direct with those clients and I tell them کہ جی we would not be able to do this case because فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ بچی گھر لے کے آئیں اور اس کا مستقبل پھر برباد ہو. تھینک یو جبران. نہیں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے ملک میں چائلڈ میرج کا جو مسئلہ ہے اس میں اتنی زیادہ تہیں ہیں کہ ان کو انٹینگل کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. بٹ I'd also like to bring the conversation to how you position yourself generally as a social justice lawyer, as a feminist ally. You've of course done a lot of work on gender justice, and child marriages is just but one of them, right? Of course a very, very important issue, but how do you position yourself as a feminist ally in the work you do, as an ally of marginalized communities, in your lawyerly work as well as your activist work? دیکھیے, یہ تو نیا لفظ ہے جو ہم نے سیکھا ہے, ایلائی. جب میں 1987 میں پیدا ہوا تھا تب میرے خیال میں یہ مین اسٹریم کا لفظ بھی نہیں تھا. اچھا, اور دوسرا میں کہیں دیکھتا ہوں یورپ کے اندر تو مجھے بہت ساری فار رائٹ موومنٹس نظر آتی ہیں جو اینٹی فیمنسٹ ہیں, جن کو لیڈ خواتین کر رہی ہیں. اٹلی کی جو نئی پرائم منسٹر ہیں, فرانس کے اندر جو اس وقت میکرون کی اپوزیشن پارٹی ہے, فار رائٹ پارٹیز ہیں, وہ اینٹی فیمنسٹ ہیں, وہ خود وہ وومن لیڈرز ہیں. تو میرے خیال میں I don't know if it's a relationship more of an ally or it's more about internalizing certain values. آپ جب ایک آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں کہ یار ہمارا مقابلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, کیپیسٹی پہ ہونا چاہیے, کیپیبلٹیز پہ ہونا چاہیے, اور جینڈر پہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر آپ میں اور کسی بھی سویلائز معاشرے میں میرے خیال میں یہ بیسک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آف بینگ ڈیسنٹ, کہ اگر میں سامنے کسی کو جج کر رہا ہوں تو اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز پہ جج کروں. ہاں, تھوڑی آپ ایمپتھی یہاں یوں ضرور اس لیے لے کے آتے ہیں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاشرے کا پولیٹیکل, سوشل, اکنامک اسٹرکچر ایسا ہے کہ خواتین کے پاس کم وسائل ہیں اور کم اپرچونیٹیز ہیں وہ سیم کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز پڑھائی کے ذریعے ہو یا ایکسپوجر یا ورک ایکسپیرینس کے ذریعے ہو لانے کا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ یہ ویلیوز انٹرنلائز کریں گے تو جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ لکھ رہے ہیں, جو آپ اپنے دفتر کے اندر جو میرے امپلائیز ہیں ان سے جو میرا ریلیشن ہے, اور جو آفس ورک انوائرمنٹ ہے, یا جس قسم کے کازز کے اندر میں لٹیگیٹ کرتا ہوں, یا ایون اگر اف اٹس اے نارمل کلائنٹ آئی ہیو ٹیکن اے فیس, اٹس اے کسٹڈی میٹر سے between parents, as a divorce matter, though I don't practice family law, but I'm just giving it as an example. تو آپ ان ویلیوز کو لے کے ہی چاہیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بہت سارے وکلاء ڈیورنگ لٹیگیشن سب سے پہلی جو ترکیب دیتے ہیں, جو سب سے پہلا مشورہ دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, جو کہ مرد ہوتا ہے, جس کی اپنی سابقہ بیوی کے خلاف یا موجودہ بیوی کے خلاف رنجش ہوگی, وہ ہوگا کہ اس کی مورل کیریکٹر کو اٹیک کرنا. عورت کے کیریکٹر کو, اس کا ورکنگ وومن ہونا یا اس کے دوسرے مردوں سے مراسم ہونا یا دوست ہونا, اس کو کورٹ میں لے کے آئیں گے اور ایک ان ایزی, انکمفرٹیبل قسم کا ماحول بنائیں گے. اینڈ اے لاٹ آف, بیکاز ہمارے جو وکلاء ہیں انہوں نے LLB کی ڈگری کی ہے نا جی, ان کو کوئی ویلیوز میں تو ڈگری نہیں کرائی ہے, ان کو اللیگیلٹی کا پتہ ہے, ان کو یہ تو نہیں بتایا گیا کہ مہذب معاشرے میں کیسے رہتے ہیں, تو وہ اسی معاشرے سے آ رہے ہیں. اور پھر بہت زیادہ جگہوں پہ یہ کنورزیشن جب وکیل کر رہے ہوتے ہیں یا آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کورٹ برداشت کیوں کرتا ہے, چونکہ جج صاحب بھی مرد ہیں. اب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک خاتون ہے سپریم کورٹ میں, ہر لیڈی شپ عائشہ ملک. سندھ کے اندر کروڑوں آبادی ہے, ہائی کورٹ میں صرف 2 خواتین ہیں.
ہر لیڈیشپ راشدہ اسد اینڈ ہر لیڈیشپ کوثر سلطانہ. لاہور ہائی کورٹ بار نے 150 سال بعد ایک خاتون صباحت رضوی کو ابھی الیکٹ کیا ہے 3 دن پہلے. تو جب اور میں اس کا آپ کو مثال یوں دیتا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے ایک بچی کا چائلڈ میرج کیس تھا جس کے اندر ایک کنورژن کا بھی ایلیمنٹ تھا. بچی جو ہے مذہب سے مسیح تھی, اس کو کنورٹ کر کے ایک پیپر پہ سائن کرا کے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, نکاح کرا دیا گیا تھا. تو چونکہ وہ کنورژن کا ایلیمنٹ تھا تو جو وکلا اس بندی کی طرف سے آ رہے تھے جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا وہ ریلیجن پہ بہت زیادہ پلے کر رہے تھے کہ سر دیکھیں یہ تو چونکہ بچی نے اسلام قبول کر لیا یہ اصل مسئلہ ہے, اس کی کم عمری کی شادی اصلی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بغیرت کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے 2-3 ریلیجس کمیونٹیز کا نام لیا کہ یہ اس لیے اس نے پڑھے ہوئے چونکہ یہ بچی نے اسلام قبول کر لیا. اب میں جج صاحب کو دیکھ رہا تھا خاموشی سے, میں نے دیکھا کہ ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے. انہوں نے ایسے نارملی اس کنورسیشن کو سنا, پھر میں نے کہا مائی لارڈ یہ کورٹ سٹیزنس آف پاکستان کے لیے ہے, تمام شہری کسی بھی مذہب سے ہوں وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے اور آپ نے ان کے حقوق کی حفاظت کر رہی ہیں. تو اس پہ انہوں نے فوراً بولا اس آدمی کو کہ نہیں پارلیمنٹری لینگویج کا استعمال کریں. تو ادروائز وہ احساس اگر نہ دلائیں تو تھا نہیں. اسی لیے بہت ساری جو خواتین کی پریشانیاں ہیں یا چیزیں ہیں, میرے خیال میں بہت ساری فیمیل لائرز بیکاز آف دیٹ شیئرڈ ایکسپیرینس شاید بہتر نمائندگی دے پاتی ہیں ہمارے ناٹ ان دا فیکٹ کہ جو ان کو لاء کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ ہمارے یہاں جب لیگل ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹس کو مینٹل کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, چونکہ ہمارا سسٹم بہت ایگزاسٹ کرتا ہے. جو کام 3 مہینے میں ہونا چاہیے وہ 3 سال میں ہوتا ہے, اور جو مالی مشکلات یا معاشرتی مشکلات ایک مرد گزرتا ہے معاشرے سے وہ بہت مختلف ہے جس سے خاتون گزرتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ ایمپتھی اور وہ کاؤنسلنگ اور وہ سپورٹ بھی ضروری ہے. تو kudos to those women lawyer who are there, who are working, and also who by the way have a very tough day compared to me. میں کبھی کوئی خاتون وکیل میرے سامنے چل رہی ہوں گی, میں اکثر یہ ہائی کورٹ میں کرتا ہوں, سٹی کورٹ میں زیادہ کرتا ہوں, کوئی خاتون میرے وکیل زیادہ چل رہی ہوں گی تو میں خاتون کے پیچھے چل رہا ہوں گا تو میں ان کے سر کو یا ان کی طرف دیکھنے کے بجائے تھوڑا سا رائٹ اور تھوڑا سا لیفٹ جو آگے سے مرد آ رہے ہیں نا ان کو دیکھ رہا ہوں گا کہ کتنی دور سے وہ گھورنا شروع کرتے ہیں اور کتنا دیر تک اس کی باڈی کا ایکس رے نکالتے ہیں. اینڈ آئی ایم لائک یار مجھے کبھی اس سے نہیں گزرنا پڑتا, میں سمپل کورٹ جاتا ہوں, کیس نمبر آ گیا, آرگومنٹ کر لیا, نظر آ گیا. میں نے کہا کوئی خاتون اگر جا رہی ہو کتنا ان-نرونگ ہو کہ کورٹ روم تک پہنچنے تک کم سے کم 50 مردوں نے آپ کے جسم کا پورا تفصیل سے جائزہ لیا ہے بے شرموں کی طرح, اور ان میں سے بہت سارے وکیل بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی اسٹاف کے لوگ ہوں گے یا کوئی ملزم ہوں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے کرتے ہیں, بٹ بہت بہادری کا کام ہے, میں تو نہ کر پاتا بھائی. بہادری کے کام تو آپ نے بھی کیے ہیں کافی. آئی وانٹ ٹو برنگ دا کنورسیشن ناؤ ٹو دا کائنڈ آف بیکلیش دیٹ یو ہیو سم ٹائمز فیسڈ in doing the work you do, in taking the stances that you take, and you have experienced some of the kind of drawbacks from taking a principled stance, and I do want you to shed light on what that does to your resolve to hoping for continuing and developing communities of care and solidarity. دیکھیے مجھ پہ آج تک جتنے بھی الزام لگے ہیں نا, چاہے وہ کافر کے ہوں, غدار کے ہوں, فحاش کے ہوں, جو بھی ہوں, کچھ الزام مجھ پہ کبھی نہیں لگے مرد ہونے کی وجہ سے. مجھے کسی نے آوارہ نہیں کہا, مجھے کسی نے بدچلن نہیں کہا, مجھے کسی نے ہوم ریکر یا ہوم بریکر نہیں کہا, مجھے کسی نے بد کردار نہیں کہا. مجھے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا راکی فنڈنگ لی ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کہ تم بدگمان ہو اسلام سے, یا تم اسلام دشمن ہو, یا تم پاکستان دشمن ہو. مطلب کہ جو کرٹیک بھی ہے وہ آئیڈیالوجیز کے اوپر ہی ہے, وہ ویلیوز کے اوپر ہی ہے, کردار کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ جو ایڈڈ کرٹیک جو خواتین کو, چونکہ جتنی میری دوست خواتین وہ کراچی بچاؤ تحریک ہو کراچی کے حوالے سے, یا وہ عورت مارچ ہو, یا آپ کے وومن ایکشن فورم والی خواتین ہوں, انہوں نے جب بھی پبلک اسپیس کے اندر یہ بات رکھی ہے جو کسی کو گراں گزری ہے, تو جو کرٹیک ہوتی ہے وہ کنٹینٹ سے زیادہ کریکٹر کے اوپر چلی جاتی ہے. یعنی کہ آپ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, آپ اس انسان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے, تو آپ اس انسان کو میدان میں آنے سے روکنے کے لیے اس انسان کے کردار پہ جا کے اس کو ایموشنل ٹرموائل کے اندر, اس کو ہراسمنٹ کے اندر انوالو کرتے ہیں. اور یہ ہمیں اس سے نہیں گزرنا پڑتا, اور یہ ڈیفینیٹلی میرا پریویلیج ہے.
جو شاید مجھے بہت زیادہ روم اور اسپیس دیتا ہے بہت سارے اور کام کرنے کی, چونکہ ادروائز یہ جو باقی ایلیگیشنز مجھ پہ لگے ہیں بلاسفیمی کی بھی کیوں نہ ہو. 2 سال پہلے ہم سب کو پتہ ہے عورت مارچ کراچی کی سینٹرل کمیٹی کے اوپر ایک ویڈیو کو فوٹو شاپ کر کے غلط نعرے لکھ کے امپریشن دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسلام بیزار نعرے لگائے گئے عورت مارچ میں, اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. تو سارے سنگین الزام لگے ہیں, بٹ یہ جو مزید الزام ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو نوعیت کے الزام ہیں پہ ڈیفینیٹلی ملٹیپل رولز میں ہیں نا جو خواتین ایکٹیوسٹ ہیں. پلوشا یو کین شیڈ لائٹ بیٹر آن دس, مجھے نہیں پتا کہ میں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں, بٹ لائک آپ بیوی بھی ہیں ایکٹیوسٹ کے ساتھ, آپ ماں بھی ہیں ایکٹیوسٹ کے ساتھ, آپ بہن بھی ہیں ایکٹیوسٹ کے ساتھ, آپ بیٹی بھی ایکٹیوسٹ کے ساتھ, آپ کا ایک فیملی اسٹرکچر ہے. اب ضروری نہیں ہے میرے اپنے خاندان کے اندر میرے پیرنٹس وہ ساری ویلیوز نہیں انٹرنلائز کرتے, امباڈی کرتے جو میں کرتا ہوں, تو ہو سکتا ہے کسی خاتون ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی ہو. مجھے جو کس قسم کی تھریٹس آتی ہیں اس پہ میرے والدین کتنی بار بولتے ہیں بیٹا یہ کام بند کر دو, چھوڑ دو, تو یقینی طور پہ وہ بھی کہتے ہوں گے. بٹ جب آپ اس میں یہ morality والے ایلیگیشنز لے کے آتے ہیں, I can only begin to imagine how more difficult it gets کہ ایک اسٹرگل باہر معاشرے میں اور ایک اسٹرگل آپ گھر میں کر رہے ہیں. اور اگین اگر آپ ڈیسنٹ ہوں گے تو آپ کنٹینٹ کے اوپر بات کریں گے سامنے والے کے, آپ سامنے والے کے کیریکٹر پہ بات نہیں کریں گے. While that's absolutely correct, but you know one thing that we often forget کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ صرف مرد ہو لینا ہی کافی ہے, لیکن ہوتا تو مرد بھی باپ بھائی بیٹا سب کچھ ہے, you know. But as men we often see that there is a certain sense of being complete on your own. That doesn't extend to women in the same way. But what I want to know is how have the experiences that you have faced in the ilzamat that you just mentioned made you a more empathetic or a more conscious ally, A, and B, کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. What are the modes of self reflection that you employ in doing these interventions? دیکھیں وہ تو کسی قسم کی بھی انٹرونشن کرنے سے ضروری ہے, اور کسی قسم کا بھی اس طرح کا سٹانس لینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے گفتگو کریں. تو بہت ساری میری دوست, خاتون دوست, ایکٹیوسٹ دوست, ان سے رائے اور مشورہ میں ضرور کرتا ہوں کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یا جو میں بات ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیا میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا نظریہ چیزوں کو دیکھنے کا مختلف ہوتا ہے, اور میں کبھی کبھی اپنی ضد پہ بھی قائم رہتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں ہمیشہ وہ بڑا امیکیبل آدمی ہوں, بات سن لوں گا مان لوں گا, میں اپنی ضد پہ بھی قائم رہتا ہوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارنا کہ جسٹ بیکاز آپ ایکٹیوسٹ ہیں یا کسی نے آپ کو الائے کہہ دیا یا آپ کو فیمنسٹ کہہ دیا ہے, آپ کے دل میں جو آئے گا آپ بولیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں خواتین کو. میرے خیال میں ہمارے یہاں ہم جب خواتین کی بھی بات کرتے ہیں تب بھی زیادتی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الگ الگ بانڈس ہیں نا, ہماری الگ الگ آئیڈینٹیز ہیں. فقہ ایک آئیڈینٹی ہے, اہل سنت حضرات, اہل تشیع حضرات, اس میں خاتون مرد ایک سیکنڈری گفتگو ہو جاتی ہے. زبان, ہم سندھی ہیں, پنجابی ہیں, یہ ایک آئیڈینٹی ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے. تو بہت مختلف جنگ اور جد و جہد ہے غریب عورت کی اس ملک میں اور ایک امیر عورت کی اس ملک میں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جن خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے حالات میں, ان کے کانٹیکسٹ میں آئیڈینٹیفائی کریں. صرف یہ اوپر سے جو ڈسکرپشن ہے کہ جی خاتون ہیں, وہ ٹیلر میڈ کا کہتے ہیں, ریڈی میڈ نہیں آتا سولوشن ہر ایک کے لیے, ٹیلر میڈ کرنا پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں ایمانسپیشن کی تو اپنے لیے کنزرویٹو ویلیوز چننا بھی ایک عورت کا حق ہے. اب ایک عجیب سا مذاق ہے نا کہ فرانس کے اندر خواتین لڑ رہی کہ ہمیں حجاب پہننے دو, اور کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے ایران کے اندر کہ ہمیں نہیں پہننا. دونوں طرف تو بات یہ اتنی سی ہونی چاہیے کہ آپ خاتون کو سنیں کہ وہ کیا چاہ رہی ہیں. یہ بات تو سیکنڈری ہے کہ حجاب پہننا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, وہ اپنے لیے جو چاہ رہی ہیں, دونوں جگہ خواتین ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ فورس کریں گے کسی کے اوپر وہ ریئیکٹ تو کرے گا. تو اٹ از آلویز امپورٹنٹ ٹو لسن اینڈ انگیج. اور جب مجھے میرے کام پہ کسی کہی ہوئی بات پہ کرٹیک ہوتی ہے تب بھی میں اس کو توجہ سے سنتا ہوں. اور اگر میں اپنے آپ کا خود کا موازنہ کروں 10-15 سال پہلے سے, تو
تو شاید میں ایسی بہت ساری باتیں کہتا تھا کرتا تھا جو مجھے نہیں کہنی اور کرنی چاہیے تھیں. چونکہ ہمیں ایکسپوجر نہیں ہوتا اور ہمیں ہر ایک انسان کو لگتا ہے کہ وہ نو اٹ آل ہے. تو بہت ضروری ہے بار بار گفتگو میں انگیج کرنا. اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں, جس طرح میں نے اس کنورزیشن کے اندر بھی رجسٹ کیا تھا آنے سے, کہ جب بھی مجھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی انویٹیشن آتا ہے کسی ٹیلی ویژن چینل سے, میں سب سے پہلے ان کو جواب کے اوپر 4-5 خواتین ایکٹیوسٹ جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں ان کے نام اور نمبر بھیج دیتا ہوں, اور میں ان سے ضد کرتا ہوں, وہ جو بھی پروڈیوسر ہوں, کہ آپ ان کو میری جگہ دعوت دیجیے, مجھے مت بلائیے. تو وہ کہتے نہیں سر آپ کو جانتے ہیں اینکر کی فرمائش ہے. تو میں نے کہا اگر آپ مشہور ہی تو نہیں ہونا چاہیے نا, کیا کہتے ہیں بیرومیٹر, جس کی جگہ ہے اس کو بات کرنے دیں. ابھی اگر ہم سندھ کے انڈیجنس پیپل پہ بات کر رہے ہوں اور میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں جس کے باپ دادا 47 کے بعد یہاں پہ آئے تھے, تو کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی. تو اسی طرح خواتین و مرد کے ایشو بھی میرے خیال میں وہی ہے. بہت شکریہ, نہیں بہت شکریہ فار شیڈنگ لائٹ آن دیٹ. اختتام میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مستقبل میں آنے والے ایلائز, ایکٹیوسٹ, سوشل جسٹس لائرز, پولیٹیشنز, جس کا بھی اسٹیٹس کو ہلانے کا تھوڑا سا ارادہ ہے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ واٹ آر دا تھنگس دے شوڈ لک آؤٹ فار؟ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ دوز کمیونٹیز کین گرو؟ دیکھیے اگین میں پاکستان کے تمام مسائل کا تو حل نہیں دے سکتا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ہمیں غریب دوست ہونا چاہیے. ہمارا جو اصلی اسٹیٹس کو اس ملک میں ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے, اور ہماری ایلیٹ بہت بضد ہے کہ وہ ذرا بھی تبدیلی ایمپتھی نہیں پیدا کرنا چاہتی, اور اس لیے یہ معاشرہ بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. ہم جب پرو لیبر, پرو ورکرز, پرو پور پالیسیز اپنائیں گے تو اس میں آلریڈی جب ہم مساوات کی بات کریں گے, ایکویلٹی کی بات کریں گے, تو آپ سب کانشیسلی آلریڈی خواتین کی برابری کی بھی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر آلریڈی ایک انہیرنٹ حصہ ہے جب آپ مساوات کی بات کرتے ہیں. تو مستقبل کے لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, آپ نے اپنی زندگی میں جو آپ کے اپنے قریب کے دوست ہیں ان کی اگر پریشانیاں دیکھ کے ان پہ بات کی تو ٹھیک ہے, آپ ان پہ بات کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ کے پاس سوشل موبلٹی ہے, اگر آپ مڈل یا ہائر اپر مڈل کلاس سے ہیں, آپ کو تعلیم ملی ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کی کوئی فالوئنگ ہے, یا آپ کے پاس ایک ایکسیس ہے, تو اس کو اس طبقے کی نمائندگی کے لیے, اور طبقے کی نمائندگی سے مراد ہے بلکہ نمائندگی بھی نہیں, ترجمانی کے لیے استعمال کریں. اس ملک کو جو اس وقت مشکلات لاحق ہیں, اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم ڈیزاسٹر کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے جو ابھی آیا فلڈس کی صورت کے اندر, تو ان خواتین کی کون بات کر رہا ہے؟ بی بی سی کے آرٹیکلز اٹھائیں, ڈوچے ویلے کے آرٹیکلز اٹھائیں. اکنامک ہارڈشپ کی وجہ سے 10-10 سال کی بچیوں کو نکاح میں دیا گیا 50-50 ہزار روپے کے عوض. اب میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یار کہ میں اس باپ کو بلیم کر سکتا ہوں, اس ماں کو بلیم کر سکتا ہوں جنہوں نے 50,000 کے عوض اپنی بیٹی دے دی, چونکہ وہ کہتے جی ہمارے پاس بھی رہے گی تو کیا گارنٹی سیف رہے گی, ہم تو سڑک پہ رہ رہے ہیں, رات کو کوئی آ کے ابیوز کر کے مولسٹ کر کے بندوق دکھا کے لے جائے. گورنمنٹ نے تو کوئی شیلٹر ہوم نہیں کھولا, گورنمنٹ نے تو کوئی انٹرونشن اس حوالے سے نہیں کی, نہ ہم نے پہلے سے کوئی انفراسٹرکچر تیار کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں غریب دوست ہمیں ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنے ببل سے باہر نکلنے کی تھوڑا ضرورت ہے, تو شاید کچھ بہتری ہو سکتی ہے. ورنہ ہم رائٹ ہوں یا لیفٹ ہوں, اگر اس ملک میں کلاس بیس انقلاب آیا تو ہم سب کچرے کی ٹوکری میں جائیں گے. ہمارا رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا جائے گا, ہمارے اکنامک اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو رد کر دیا جائے گا. تو ہم اگر ابھی سے نہیں ہوتے غریب دوست اور پاکستان کے مستقبل میں انویسٹ نہیں کرتے, جو ہمارا ایک پاپولیشن بلج ہے, ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ہے جس میں اگین یہ غریب عوامی شامل ہے, تو میرے خیال میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں پاکستان کی فلاح کے حوالے سے. Thank you. If we have time, can we open the floor for questions, please? Is that okay? Okay. Thank you. Aap, can we pass the mic, please? Thank you. Thank you so much. My name is Amna, and Gibran, firstly, thank you for acknowledging male privilege. It's very rare that we get to meet men in Pakistan who actually acknowledge how tough it is on a daily basis for women. My question pertains to a point you touched upon. تھوڑا آپ نے کم عمری کی شادی کی جو بات کی تھی,
child early and forced marriage جس کو کہتے ہیں. So sometimes, you know, when it's a sort of a media trial situation, it's very difficult to kind of take a stance on certain things because unfortunately laws sometimes punish the same people they are meant to protect. And children are sometimes unsafe within their own homes rather than the partner that they're choosing. And when we're talking about a certain age of marriage, obviously I'm not saying کہ you know اس کو رد کر دیں, but ہمیں شاید collectively سوچنا چاہیے before picking a side کہ you know because every case is different and we need to look at it in a certain context. So you know, you were very active in one of the recent cases and I was just thinking, you know, I mean, if the girl is at hand like unsafe in her own home and she's exercising agency and choice and you know consent, and she's safer outside the home. اور یہ جو لاز ہیں کبھی کبھار جو ابڈکشن کے کیسز elopement کے کیسز کو ابڈکشن دکھاتے ہیں and then they brought back to their parents who just kind of off with their heads sort of thing, right? So I just want to pose that question to you, like, you know, not exactly a question, but like, you know, how do we go around picking a side in this situation? دیکھیں, me being a lawyer in the case, having the luxury and privilege to read all the documents, the police investigation and also first hand interview the parties involved, میری جو نالج ہوگی یا جو میرا جو اسسمنٹ ہوگا وہ فار مور انفارمڈ ہوگا جو ایک عام ویور ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو جو نیریٹیو زیادہ دکھایا جائے گا یو آر باؤنڈ ٹو بی انفلوئنسڈ بائی اٹ بیکاز بیہائنڈ دا سینس تو فوٹیج آپ کو نہیں ملتا. تو میرے خیال میں اس سینیریو میں سیفسٹ آپشن ایسا ہے کہ جہاں آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ بچی کو والدین سے زیادہ خطرہ ہے یا بچے کو ان سے زیادہ خطرہ ہے جو اس کو اٹھا کے لے گئے اور بعد میں شادی کر لی. ہم اس بات پہ فوکس کیوں نہیں کرتے کہ پورے سندھ کے اندر گورنمنٹ مینٹینڈ ایک ہی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے جو ملیر سعود آباد میں واقع ہے. آپ کو میں اس کا نام بتاتا ہوں, اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو جہاں وہ لوکیشن اور ڈائریکشنز لکھا آتا ہے وہاں ٹائمنگز میں لکھا آتا ہے پرماننٹلی کلوزڈ. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یہ پرماننٹلی کلوز کیوں لکھا ہوا ہے, میں تو اتنے سالوں سے سمجھ رہا تھا یہ کھل کے بند ہو گیا. تو اندر سے مجھے باقی سننے کو ملا یار کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹاف تو بہت ہے, اکوپمنٹ بھی بہت ہے, جگہ بھی بہت ہے, بٹ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کھلے ہوئے اور اویلیبل وہ سروس ہیں تو بچے زیادہ آئیں گے, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اگر یہ نیریٹو ہو کہیں نہ کہیں اسٹاف کے اندر تو آپ کیا کر سکیں گے. اور وہ ایک ہی ماڈل پروجیکٹ ہے اور پورے سندھ کے اندر وہ ایک ہی بنا ہوا ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کم سے کم ایک ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے کہ جہاں آپ انسرٹن ہیں ان کو وہاں شفٹ کر دینا چاہیے. دوسرا, اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اتنا کرمنل مائنڈڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک 13 سال کی بچی کو اس کے گھر سے اٹھا کے ایک دوسرے صوبے لے جائے, اس کے ڈاکیومنٹس بھی چینج کروائے, اس کو جگہ جگہ 18 کر لکھوائے, تو بہت آسان ہے کسی بھی بچی سے ایک کیمرے پہ ویڈیو بنوا دینا. اب جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں, since a child has been recovered and I've had an opportunity of speaking with her and sitting with her at hours, she tells کہ جی فلانا ویڈیو آپ نے میری دیکھی, میں نے کہا دیکھی, وہ 25 ٹیک میں بنی تھی, مجھے ہر ٹیک کے بیچ میں مارا گیا کہ تم نے فمبل کیا, لگ نہیں رہا کہ تم نیچرلی بات کر رہی ہو. آپ نے میری وہ والی ویڈیو دیکھی تھی, ہاں اس پہ وہ جو یوں کر کے دوپٹہ تھا, کہتے ہیں وہ جتنی بار نیچے ہو رہا تھا مجھے پیچھے سے مار رہے تھے. بڑی ویوڈ میموری ہے اس بچی کی, اور وہ بتا رہی کہ کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا. Was the child attracted to the guy? Yes. Was she talking to him for many years? Yes. But that's called exposure to seduction. That's a crime in itself. Did the child step down to meet him? Yes. But did the child know that she'll be taken away and rushed away to another province? She did not know that. She was told کہ میری ماں آئی ہے نیچے, وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور پھر بعد میں تمہارے والدین سے بات کرنے آئے گی, اور ماں جو ہے اسے گھٹنے میں درد ہے تو وہ پچھلی گلی کے اندر ہے تو تم وہاں چل کے میرے ساتھ آ جاؤ. وہاں امی بھی موجود تھی, امی کے ساتھ رکشا بھی موجود تھا, بٹھا کے لے گئے. اب اس کے بعد ایسے بچوں کو سب سے پہلی چیز کیا بتائی جاتی ہے, چونکہ ان بچوں کے پاس تو موبائل فون نہیں ہوتا, ان کو سب سے پہلے ایک ہفتے میں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے پیچھے کلر چھوڑ دیے ہیں, غیرت کے نام پہ تمہیں قتل کرنا ہے, اب فیصلہ ہو گیا ہے. تو بچی تو والدین کے پاس آنا نہیں چاہتی, ان کو لگتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے. The 5-6 cases in which the children have been reunited with the parents, our strategy was کہ بچی کو پہلے سیکیور کرا کے ایک شیلٹر ہوم شفٹ کریں, پھر اس شیلٹر ہوم میں ان پریزنس آف جوڈیشل اسٹاف ہم والدین کی سپروائز میٹنگس کروائیں, اور ہم بچے کو وہ ٹرسٹ دیں کہ والدین ناراض نہیں ہیں, وہ کیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ماریں گے. ساتھ میں آف کورس آئی آلویز ٹرائی ایٹ مائی اون اینڈ کہ جب یہ بچیاں گھر جائیں ہم کورٹ سے کوئی اس طرح کا آرڈر لیں کہ گھر کے اوپر ویکلی یا بائی منتھلی وزٹس ہوں گے پولیس کے اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسرس کے,
تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے میرے دل میں بھی. ان سارے کیسز میں یہی ہوا ہے. اینڈ وہ رپورٹس آتی ہیں, ویکلی جنریٹ ہوتی ہیں. تو اگین میں جس معاشرے میں رہتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ جی اگر ایک جگہ فراڈ ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی فراڈ ہو سکتا ہے. سو یو نیڈ ٹو اینڈ دوز اسٹیپس آر آلریڈی ان دا لا, یو جسٹ نیڈ ٹو پراپرلی. مین مسئلہ جو جی ہمارے یہاں ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں حضرات اور جو ہماری پولیس ہے وہ بچی میں اور عورت میں فرق نہیں کر پا رہے. وہ لٹرلی پیوبرٹی کے بعد اس کو مکمل گرون اپ عورت سمجھتے ہیں. اور جب بچی گھومتی ہے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں تفتیشی افسر کو پتہ چل جاتا ہے بچی کہاں ہے اور کون لے کے گیا ہے. اور وہ وہاں چھاپا مارنے سے کے بجائے فون کرتا ہے باپ اور ماں کو اور کہتا ہے جی مبارک ہو, شکر کرو نکاح ہو گیا ہے. تو حرام کام کوئی نہیں ہوا. تو باپ بیٹھے ذرا مل کے معاملے کو سلجھاتے ہیں, اب تو جو ہو گیا. ججز کا بھی یہی ویو ہوتا ہے, اچھا جی نکاح ہو گیا چلو مٹی پاؤ. تو ہم اس لینس سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہم لا کی اس طرح سے اپلیکیشن نہیں کر رہے. اور ہمارے یہاں بہت زیادہ چائلڈ پروسٹیٹیوشن اور چائلڈ ٹریفکنگ جو ہے وہ چائلڈ میرج کی وجہ سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. یہاں تک کام ہو رہا ہے کہ آپ ایک بچی کو لے کے گئے ہیں, ایک بچی کا نام فار ایگزامپل عائشہ ہے, اس کے تمام نادرہ کے ڈاکیومنٹس تو اس کا نام عائشہ ہے. جب آپ نے اس کا نکاح پڑھایا, چونکہ وہ ایسی 13 سال کی بچی ہے, اس کو رومانس میں سیڈکشن میں مبتلا کیا ہوا ہے, تو جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے یار کہ میں تو تمہیں پیار سے سلمہ بلاتا ہوں. تو نکاح نامے پہ اس کا نام سلمہ لکھا ہوا ہے. عائشہ کا کبھی نکاح نہیں ہوا. اگر آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں گے تو وہ ایک فراڈ ڈاکیومنٹ کریٹ کیا گیا. اس بچی کو پتہ بھی نہیں کہ میرا ایکچوئل لیگل نیم نکاح نامے پہ ہونا چاہیے. واٹ رائٹس ڈز شی ہیو ٹمارو اف شی ہیز ٹو گو ٹو کورٹ ٹو سیک مینٹیننس اور کسٹڈی اور اینی تھنگ. تو اگین جب تک ہم سینسٹائز نہیں ہوں گے آئی ڈونٹ تھنک ویل بی ایبل ٹو اچیو مچ. ہاں بالکل. خرم بھائی آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, میں نے ایسے ہی آپ کو مذاق میں منع کیا تھا. جبران آپ کی وزڈم اور پاپولیرٹی بھی مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. لیکن میرا ایک سوال اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے. جی. آپ ہر الیکشن کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں بائی دا وے, لیکن آپ نہیں جیتتے. وہ کون سی غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یو نو سو مچ, یو مسٹ بی نوئنگ کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ووٹوں کی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. دیکھیے میں بھی ایسے ہی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایکٹیویزم اور سیاست میں کیا فرق ہوتا ہے. ایکٹیویزم آپ اپنے اصولوں کو اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں. سیاست میں آپ دوسروں کے اصولوں اور ویلیوز کو مطمئن کرتے ہیں. مجھ سے شاید وہ کام نہیں ہو پاتا کہ میں وہ بات کرتا ہوں ہمیشہ آخر میں جو میرے ضمیر کو مطمئن کر رہا ہے کہ مجھے رات کو آرام سے نیند آ جائے. میں وہ بات نہیں کر پا رہا جو عوام کے ضمیر کو یا ان کی ویلیوز کو مطمئن کر سکے. میں یہ نہیں کہوں گا, اور یہ بہت غلط ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے یا اسپائرنگ پولیٹیشین کے لیے کہنا کہ جی عوام کی کمی, عوام میں شعور کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, ہماری عوام باعث ہے, عوام میں بڑا بغض ہے. بھائی آپ جس کی سروس کرنا چاہ رہے ہیں اسی کی تنقید کر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہم ایک مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں, یہاں بہت مٹیریل نیڈز ہیں ہماری, اور تمام فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں یا ایسے خطے میں رہ رہے ہیں یا ایسے ضلع میں رہ رہے ہیں یا شہر میں رہ رہے ہیں جہاں ایک سرٹن ویلیو سسٹم ہے, تو آپ کوشش کرتی رہیے کہ آپ اپنی تقریروں کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے یا کام کے ذریعے سلولی گریجولی وہ پیغام یا وہ ویلیوز اتاریں اور عوام میں عام کریں, بجائے اس کے کہ آپ پہلے دن ہی عوام پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. تو میری جی ابھی کوشش میرے خیال میں وہ جاری ہے اپنا پرچار کرنے کی, اور ابھی تک نہیں شاید میرا جو پیغام ہے وہ اس طرح سے سرائیت کر پایا ہے یا مقبول ہو پایا ہے, بٹ اس میں شاید میری ہی خامی ہے, مجھے شاید تھوڑی بہتر کوشش کرنی چاہیے. آپ کی آواز آ رہی ہے. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لائک 5 نہیں 6 سال میں 10 سال میں آپ انشاءاللہ آگے آئیں گے. اچھا, گیٹنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, جو انٹرنلائزڈ آپ نے بات کی نا کہ ہمیں ویلیوز یا مورل ویلیوز کو پہلے انٹرنلائزڈ کرنا ہے, یہ بھی اچھا ہے کہ ہر جگہ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, ایکوالٹی آ رہی ہے, خواتین آ رہی ہیں, بٹ میں آپ کا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی کہ ضروری ہے کہ جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں خواتین ان میں بھی وہی ویلیوز ہوں انٹرنلائزڈ مورلی. چونکہ اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ویمن ٹو ریپرزینٹ اس. تو یہ کیسے چیک ہوتا ہے کہ جی جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, فیمنزم کی بات کر رہی ہوں, فیمینٹی کی بات کر رہی ہوں,
ان میں وہی انٹرنلائزڈ ہیں ویلیوز. چونکہ دیکھیں ہمارے پاس انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ 2 خواتین 100 لوگوں کے درمیان کام کری ہیں جن کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ چل رہا ہے. اور موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جابس کو بچانے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں ساتھ میں کہ چھوڑو جی اپنے دل کو مارو, ذہن کو مارو, اور جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. تو مائی جسٹ کوشچن فرام یو از کہ ہم کیسے انشور کریں کہ جو لوگ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسپیشلی ان لا کورٹس, وہ ان کی بھی انٹرنلائزڈ ہوں وہ ویلیوز جو ایک فیمنزم کے حوالے سے چاہیے. اور فیمنزم از بوتھ, آئی ایگری کہ اٹس ناٹ اونلی ویمن, دونوں کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا تو وہ خواتین کی ہیلپ کر پائیں گی. تو مائی یور کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ چونکہ صرف کوئی خاتون ہے تو ان کا ویلیو سسٹم وہی آپس میں ہوں. میں نے کہا نا فار رائٹ سے بھی بہت سارے آپ کو خواتین نمائندہ نظر آتی ہیں, مگر یہ 2 الگ بات ہیں. وومن ریپرزنٹیشن اور پھر جو فیمنسٹ آئیڈیالوجی ہے, یہ 2 الگ باتیں ہیں. پہلے جب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جی پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے, اس کی وزیر اعظم تو عورت ہو ہی نہیں سکتی, تو یہ تو پھر سیکنڈری بات ہے نا کہ وہ اچھی عورت ہے, بری عورت ہے, سمجھدار عورت ہے, ناسمجھ عورت ہے, رائٹ کی ہے یا لیفٹ کی ہے. ہم تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی بایولوجی ڈفرینٹ ہے, انیٹمی ڈفرینٹ ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتی. تو جب آپ اتنا بغض لے کے بیٹھیں گے تو پھر باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. مگر کیا کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے خواتین جج کے ہونے کا؟ تو مجھے بتائیے, ہم 75 سال کے اندر یہ ریپ وکٹمس کے ساتھ جو ایک بڑا وائلیٹو پروسیجر ہوتا تھا 2 فنگر ٹیسٹ کا, یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے تھے. کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہر لیڈیشپ عائشہ ملک تھیں, تو جس طریقے سے انہوں نے وہ کیس چلایا اور جس طرح سے وہ ججمنٹ دیا, اور ہیڈز آن اس چیز کو سمجھتے ہوئے, اور شاید کوئی مرد نہیں سمجھ پاتا کہ آپ کی باڈی کو وائلیٹ کرنا کیا ہوتا ہے. تو چونکہ اگین وہاں کہیں نہ کہیں شاید وہ بایولوجی اور انیٹمی ہی ایمپتھی کا باعث بنی, بٹ بہت سارے ایشوز چونکہ اتنی ڈیٹیل کے اندر ہیلتھ وائز اور ایجوکیشن وائز اور اکنامک ایکسیس وائز افیکٹ کرتے ہیں, تو بینیفٹ تو ہوگا, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا. بٹ ریپرزنٹیشن کی جنگ اپنی جگہ ہے کہ ریپرزنٹیشن کی جنگ اس بنیاد پہ ہے کہ جی میرٹ جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے, جینڈر نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک دوسری جنگ ہے کہ جس طرح پاکستان میں فی الحال ہم اگر اپنی یونیورسٹیز کی بات کریں تو جنگ اس وقت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونی چاہیے. یہ بات کی بحث ہے کہ حکومت APMSO کی ہوگی, جمیعت علماء اسلام کی ہوگی یا NSF کی ہوگی. ابھی تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس رائٹ ہی نہیں, صرف جتھے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو اسٹیجز کے اندر میرے خیال میں ایک جنگ ہے, تو اسی کو اسی طرح لے جا سکتا ہے. السلام علیکم جبران. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹیکنگ مائی کویسچن. میرا سوال ایک ریسنٹ فیبرری میں رپورٹ ہوا کہ میاں مٹھو کو ملک میں 2 منسٹریز نے انوائٹ کیا سیمینارز کے لیے. ایک غالباً ریلیجس افیئرس کی منسٹری, دا سیکنڈ ون واز منسٹری آف فارن افیئرز. تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا کہ اسٹیٹ اگر اس طرح کے ایلیمنٹس کو پیٹرنائز کر رہا ہے, ریکگنائز کر رہا ہے, پلیٹ فارمز دے رہا ہے, تو اس پہ اگر آپ اپنے ویوز یا تاثرات شیئر کریں. شکریہ. دیکھیں سیمینار میں بلانے سے پہلے بھی اس علاقے کا MNA اور MPA میاں مٹھو کی سپورٹ سے الیکٹ ہوتا ہے. تو ریاست تو اس ضلع میں میاں مٹھو ہی ہے. اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ ریاست نہیں ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے MNA اور MPAs اوپنلی میاں مٹھو سے سپورٹ لیتے ہیں اور لیتے آئے ہیں. اب جمہوریت کے اندر یہ حسن بھی ہے, اس کو آپ اس کی برائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اسٹیک ہولڈر کیا ہوتا ہے, جس کی ایک فالوئنگ ہو, جو ایک اوپینین میکر ہو, اس کی اوپینین اچھی ہو یا بری ہو, ایک غلط بات, وہ ایک دوسری بات ہے. بٹ اگر وہ ایک ریپرزینٹیو ہے ایک کلاس کا, تو آپ کو اس کو انگیج تو کرنا ہے. اب وہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہاں کرمنل ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, تو آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیسے کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی جب آپ نے کسی انسان کو, ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو اتنا انفلوئنس دے دیا اس جگہ کے اوپر کہ MNAs اور MPAs بھی اس کی آشرواد سے جو ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے کام بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں, جن کو نہیں کیا جائے. بٹ اگین میں آپ سے جو انیشلی بات کر رہا تھا کہ ایلیٹ کیپچر, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکانہ کے, ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ ایک غریب کی, اور خاص طور پہ غریب نان مسلم کی زندگی وہاں پہ کیسی ہے. اور مجھے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں برٹش کاؤنسل کے ساتھ ایمپیتھیٹک ہوں, وہ یوں کر رہے ہیں, ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے. تو بینگ ان اسپرٹ آف ایمپتھی ہم اجازت لیں گے آپ سے.